میاں بیوی میں ناراضگی، لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم۔ اگر آپ یہ ایک قرآن کریم کا وظیفہ کر لیتے ہیں، سورۃ الانفال ہے قرآن کریم کا، یہ ایک بہت خاص وظیفہ ہے۔ اس کو اگر آپ کرنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جیسی بھی لڑائی ہوگی، ناراضگی ہوگی، ناچاقی ہوگی، نا اتفاقی ہوگی، بس سلوکی ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس وظیفے کو۔ سب سے پہلے کمنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو، اس اسپیچ کو آخر تک دیکھتے ہیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا رشتہ محبت، اتفاق، اتحاد اور سلوک اور پیار کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ آئیے ہم یہ وظیفہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الانفال کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ عرض کرتا چلوں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں لڑائی جھگڑا ہونے کی، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پھر آپ کو میں یہ وظیفہ بتاؤں گا جو وظیفہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، ہسبینڈ وائف دونوں ہی اس کو کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ ایک مختصر اور پاورفل یہ عمل ہے۔ جن حضرات نے بھی اس کو کیا ہے الحمدللہ، انہوں نے مجھے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا دیا ہے اور پوزیٹیو اس کے نتائج، اس کا رزلٹ ان کو حاصل ہوا ہے۔ یاد رکھیں، محبت ہر رشتے کی بنیاد ہوتی ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں۔ جب یہی محبت کب ہونے لگتی ہے تو زندگی بے سکون سی ہو جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور سکون تلاش کرتا ہے، دلوں میں دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور بات چیت ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہو تو مایوس نہ ہوں، اللہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہی نفرت کو محبت میں بدلنے والا ہے۔ محبت ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسی آپ یوں سمجھ رہے کہ ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت ہے، محبت ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی انسان کی محبت ہے تو آپ اس کے لیے پوزیٹیو سوچیں گے۔ اگر آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی ہے، جتنا مرضی وہ چاہے شخص آپ کے قریب ہے اور وہ آپ کا پسندیدہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بھی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے انسان کی جو محبت ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ تو محبت کو کیسے قائم رکھا جائے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا کہ محبت کو ہم کیسے بحال رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک اتفاق کے ساتھ رہیں گے؟ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سب سے ایک بنیادی بات یہاں پر میں ایک عرض کرتا چلوں، اگر دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے، اسلام، شریعت ہمیں یہاں پر کیا سبق دے رہی ہے؟ اگر دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم صاحب اخلاق ہو جائیں۔ ہم جب بھی بات کریں بڑے نرم لہجے میں بات کریں، بڑے پیار سے بات کریں، بڑے احسن انداز میں بات کریں، تاکہ دوسرے شخص کے دل میں ہماری اہمیت، ہماری محبت پیدا ہو۔ بہت سے لوگ دنیاوی طریقوں میں لگ جاتے ہیں، مگر اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے۔ جب قرآن کریم کی آیات کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ نیت صاف ہو اور دل میں اخلاص ہو تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر میں سکون اور محبت واپس لا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ صبر اور یقین کے ساتھ کریں۔ یہ عمل مکمل طور پر جائز اور قرآنی ہے، اس میں کسی قسم کا غلط یا ناجائز طریقہ شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ اگر آپ کا شریک حیات آپ سے ناراض ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر بات چیت کم ہو گئی ہو تو بھی یہ فائدہ دے گا۔ اگر محبت میں کمی آ گئی ہے تو یہ اسے دوبارہ بڑھائے گا۔ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے، وہی محبت ڈالنے والا ہے اور وہی دلوں کو نرم کرتا ہے۔ آپ بس اس کلام کو اپنا سہارا بنائیں،
ہر دن تھوڑا وقت نکالیں اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو جلد مثبت تبدیلی نظر آئے گی، گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا، رشتے میں مٹھاس واپس آ جائے گی اور دلوں میں پہلے سے زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ بس یقین رکھیں اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اب اس وظیفے کی طرف۔ سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 63 ہے، سورت نمبر 4 ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک وظیفہ، یہ آیت مبارکہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ زمین کی ساری چیزیں خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ محبت دل کے اندر ڈالنے کے لیے بہت مؤثر قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، اس کو آپ جاری رکھیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا دورانیہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کم از کم 21 ڈیز تک کسی ایک نماز کے بعد یا رات سوتے وقت آپ 40 مرتبہ اس شخص کا تصور رکھ کر آپ اس کا تصور رکھیں اور آپ اس کو کریں۔ جب اس کو آپ پڑھیں گے پھر آپ اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں آپ دوسرے شخص کے دل میں محبت ڈالنے میں کامیاب ہوں گے۔